حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز کے لیے گیا تو مروان بن حکم جو کہ نماز پڑھانے لگا تھا، اس نے نماز پڑھانے سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو روکا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم سنت میں تبدیلی کیوں کر رہے ہو؟ تو مروان بن حکم کہنے لگا کہ وہ رسول کا زمانہ گیا، اب میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی پیش گوئی فرما دی تھی کہ جب میری سنت کو تبدیل کیا جائے گا تو خلافت راشدہ کو کاٹنے والی ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی زندگی میں اپنے بعد آنے والے ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ مروان کے باپ حق بن ابی العاص بن امیہ کو قریش سرداروں کے پاس راز افشا کرنے کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا، اور اس پر لعنت کی۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتا۔ بعض نے مروان کی جائے پیدائش طائف ذکر کی ہے۔ شہر بدری کے بعد مروان اپنے باپ کے ہمراہ طائف میں ساکن ہو گیا، اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح مدینہ بدری کے حکم پر باقی رہا، اگرچہ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ مدینہ منورہ واپس آ سکے، لیکن خلیفہ اول اور دوم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ نہ آنے دیا۔ حضرت عثمان کے پاس خلافت پہنچنے کے بعد اپنے باپ کے ہمراہ مدینہ واپس لوٹ آیا، اور حکومت حضرت عثمان کے خواص میں سے شمار ہونے لگا، اور ان کا کاتب قرار پایا، نیز ان کا داماد بھی ہوا۔ تاریخی مصادر حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور انہیں قتل کرنے کے اقدامات اور عوامل میں سے شمار کرتے ہیں۔ اس نے عمار بن یاسر کی طرف سے حکومت وقت کے خلاف شر انگیزی برپا کرنے کی خبر دی، جس کے نتیجے میں عثمان بن عفان نے انہیں ضرب و شتم کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت منتقل ہونے کے بعد سال سن 35 ہجری میں مروان بن حکم نے امام کی بیعت کی، اور پھر مدینہ سے مکہ جا کر حضرت عائشہ سے ملحق ہو گیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے طلحہ و زبیر کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں تشکیل حکومت کی ترغیب دی، اور انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کا حکم دے۔ جنگ جمل میں یہ طلحہ و زبیر کے لشکر کا حصہ تھا، اور خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں میں سے تھا۔ البتہ اس جنگ میں طلحہ کو قتل کیا اور اسے قتل عثمان کے انتقام کا نام دیا۔ البتہ بعض مورخین کے نزدیک اس کے قتل کی علت یہ تھی کہ اس نے جنگ سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ، عمر بن عثمان، موسیٰ بن طلحہ اور عمر بن سعید بن ابی العاص کے ساتھ اسیر ہوا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ البتہ بعض تاریخی مصادر کے مطابق مروان نے اپنے ساتھیوں کے فرار کے بعد جنگ کے آخر میں شام جا کر معاویہ کے پاس پناہ حاصل کی۔ مروان جنگ صفین میں اموی لشکر کی صفوں میں حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں معاویہ نے مروان سے چاہا کہ وہ مالک اشتر کے مقابلے میں جائے، لیکن اس نے بہانہ کر کے اس کے مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک قول کے مطابق جنگ صفین کے بعد امام نے اسے امان دی، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے کے بعد مدینہ واپس آ کر دوبارہ یہیں ساکن ہو گیا۔ سن 41 ہجری میں معاویہ کو حکومت ملنے کے بعد مروان مدینہ کا حاکم منصوب ہوا۔ کچھ مدت کے بعد معاویہ نے مکہ اور طائف کو بھی حکومت مروان کی حدود میں شامل کر دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد معاویہ نے اسے معزول کر کے سعید بن ابی العاص کو ان علاقوں کی حاکمیت دے دی۔ بعض اسے اس حکومت سے ہٹانے کی وجہ یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینے سے انکار بتاتے ہیں۔ مروان دوبارہ سن 54 ہجری
میں مدینہ کا حاکم منصوب ہوا، پھر اس کے کچھ عرصہ بعد معزول ہوا اور ولید بن عتبہ اس کی جگہ آیا۔ اس نے اس دوران ائمہ کی مخالفت کا سلسلہ جاری رکھا، جیسے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے میں رکاوٹ بنا۔ اسی طرح یزید کے خلیفہ بننے کے بعد امام حسین سے بیعت لینے بہت زیادہ کوشش کی، یہاں تک کہ ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کے پاس امام سے مجادلہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خلاف مدینہ میں ہونے والی شورش میں مدینہ سے نکال دیا گیا اور اس نے عبداللہ بن عمر سے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کی درخواست کی، لیکن ابن عمر نے اس سے انکار کیا، تو اس نے یہی درخواست امام سجاد علیہ السلام سے کی۔ امام نے اس درخواست کو قبول کیا۔ مروان اس کے بعد شام چلا گیا اور معاویہ بن یزید بن معاویہ کی وفات تک وہیں رہا۔ تاریخی روایت کے مطابق مروان اور دیگر امویوں کے مدینہ سے اخراج، ان کی یزید سے مدد کی درخواست کے جواب میں مدینہ لشکر بھیجے جانے کے بعد واقعہ حرہ رونما ہوا۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ کے خلاف سے کنارہ کشی کرنے کے بعد امویوں نے مروان کو خلیفہ منتخب کیا۔ مروان حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے شروع میں جابیہ شمالی حوران گیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی۔ اردن کے لوگوں نے سن 64 ہجری میں اس کی بیعت کی۔ پھر وہ شام واپس آیا اور حکومت کی ترقیاتی کاموں میں مشغول ہو گیا۔ شام میں ضحاک بن قیس فہری نے لوگوں کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی دعوت دی، تو اسی وجہ سے مروان بن حکم سے اس کی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں ضحاک نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ مروان نے اپنی حکومت کو توسیع دینے کے لیے مصر کی طرف لشکر کشی کی۔ وہاں کے لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے والے تھے۔ اس نے انہیں اپنا مطیع بنا لیا اور اپنے بیٹے عبد الملک کو وہاں کی حکومت دے دی۔ پھر مروان شام واپس آ گیا اور تھوڑے دن گزارنے کے بعد مر گیا۔ اس کی مختصر حکومت کے اہم اقدامات میں سے شامی دینار کا اجرا تھا، جس پر قل هو اللہ احد کی آیت کندہ تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ انہیں وعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ چٹ کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کو کر دیا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ لوگ نماز کے بعد اس لیے نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ بنو امیہ کے حکمران نماز کے بعد خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے، انہیں گالیاں دیا کرتے تھے، اسی لیے لوگ نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے نکل جایا کرتے تھے۔ اس کا حل بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ نکالا کہ خطبہ ہی نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا تاکہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے سب و شتم کو سنیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد باب سے یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عیدگاہ میں منبر نہیں رکھا جاتا تھا۔
اور نماز کے لیے کوئی خاص عمارت نہ تھی۔ میدان میں عید الفطر اور بقر عید کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ مروان جب مدینہ کا حاکم ہوا تو اس نے عیدگاہ میں خطبہ کے لیے ممبر بھجوایا، اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد دینا چاہیے تھا، لیکن مروان نے سنت کے خلاف پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا۔ صد افسوس کہ اسلام کی فطری سادگی جلد ہی بدل دی گئی، پھر ان میں دن بدن اضافے ہوتے رہے۔ علماء احناف نے آج کل نیا اضافہ کر ڈالا کہ نماز اور خطبہ سے قبل کچھ واعظ کرتے ہیں اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ اس میں صرف کر کے بعد میں نماز اور خطبہ محض رسمی طور پر چند منٹوں میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نذرانہ ضرور پیش کیجئے گا۔